واللیل رات کی قسم، اذا یغشاہا جب چھپا لیتی ہے وہ اس کو، اور اس کو سے مراد سورج ہے، شمس، اور رات کی قسم جب وہ سورج کو چھپا لیتی ہے، یا ضحیٰ یعنی دھوپ کو چھپا لیتی ہے، روشنی کو چھپا لیتی ہے، بالکل منظر تبدیل ہو جاتا ہے، جو چیزیں روشن تھیں وہ گپ اندھیرے میں چلی گئی ہیں، جو راہیں واضح تھی وہ چھپ گئی ہیں۔ یہ جو سورج کی گرمی اور تپش تھی، موسم سازگار تھا، وہ تبدیل ہو گیا ہے، یا پہلے اگر گرمی تھی، دھوپ تھی، ناساز تھا، سازگار ہو گیا۔ یہ بالکل جو اتنی بڑی تبدیلی ہوئی ہے یہ خود سے نہیں ہوئی، یہ تبدیلی کرنے والے نے کی ہے۔ اگر روزانہ یہ منظر دیکھتے ہیں اور دماغ میں سوچتے ہیں تو اس خالق کے بارے میں بھی خیال آتا ہوگا، اس پیدا کرنے والے قوی ذات کے بارے میں بھی خیال آتا ہوگا۔ والسماء وما بناها، قسم ہے آسمان کی اور اس کے بنانے کی۔ یہ ما دو طرح کا ہو سکتا ہے، یا ما مصدریہ ہے یا ما موصولہ ہے۔ اگر مصدریہ ہو تو بہت ہی بلیغ معنی ہے اس کے، یعنی بنا جو ہے فعل، اس بنا کو اس نے مصدر کے معنی میں تبدیل کر دیا، معنی تو اس کے بنانے کے بجائے، یعنی اس کے بنانے میں جو حاصل مصدر ہوتا ہے وہ معنی ہو جائے گا۔ قسم ہے آسمان کی اور اس کے بنانے میں، یعنی آسمان کو گونا گوں اوصاف کے ساتھ، خاصیات کے ساتھ، اثرات کے ساتھ اور گونا گوں صلاحیتوں کے ساتھ، آرائشوں کے ساتھ اللہ رب العزت نے بنایا ہے، اس کی قسم۔ یا ما موصولہ بمعنی من ہو، یعنی قسم ہے آسمان کی اور اس کے بنانے والے کی، یعنی پھر اللہ رب العزت کی قسم ہے۔ اور اگر ہم بنانے والے کی یہاں معنی کریں تو پھر شروع سے والشمس وضحاها میں ہوگا، یعنی رب الشمس، والقمر کی بجائے ورب القمر، والنہار کی بجائے ورب النہار، واللیل کی بجائے ورب اللیل، والسماء کی بجائے ورب السماء۔ تو اللہ رب العزت یعنی آسمانوں کے رب اور اس کے بنانے والے کی قسم، پھر معنی اس طرح کرنا ہوگا۔ والارض اور زمین کی قسم، وما طحاها اور اس کو پھیلانے کی، یعنی مصدر کے معنی میں کر دیں، ما مصدری ہے، اس کو پھیلانے کی۔ تو زمین کو بھی بہت زیادہ خوبیوں کے ساتھ پھیلایا گیا ہے، اس کی شکل جیسے رکھی گئی ہے، اس کو جیسے سورج کے دور یا قریب رکھا گیا ہے، اس کے طلوع اور غروب کے اطراف متعین کیے گئے ہیں، اس میں سرد گرم موسم لانے کے طریقے بتائے گئے ہیں، یا اس میں فصلیں اگنے کے جو ہے وہ ٹمپریچر مختلف رکھے گئے ہیں، ماحول بنایا گیا ہے، موسم بنائے گئے ہیں، اس کے زمین کی مٹی کے اندر مختلف منرلز جو رکھے گئے ہیں، یعنی جتنی بھی خوبیوں کے ساتھ یہ زمین موجود ہے ان تمام کی قسم۔ اور اگر اس کو موصولہ بنائیں تو اس زمین کے اندر، اس زمین کو جس طریقے سے اللہ رب العزت نے پھیلایا ہے، جس نے پھیلایا ہے اس کی قسم۔ والارض وما طحاها ونفس وما سواها، نفس کی قسم اور اس کی ہمواری کی قسم۔ ہمواری کا مطلب کہ انسانی جان کو جس طریقے سے بنایا گیا ہے، بڑا متوازی بنایا گیا ہے، اس کو بڑا خوبصورت بنایا گیا ہے، اس کے اعضاء کو بڑی بہتری کے ساتھ لگایا گیا ہے، سب سے خوبصورت انداز سے اس کی پیدائش کی گئی ہے۔ یہ سواہا سے مراد، یعنی اس کے اندر جس کمال کے ساتھ اس کی تخلیق کی گئی ہے اس کی قسم۔
یا خالق کی قسم جس نے اس کو برابر کیا، یعنی اللہ رب العزت کی قسم۔ نفس کے اندر جو قوت اللہ رب العزت نے رکھی ہے، علم کی قوت ہے، سوچنے کی قوت ہے، استدلال کی قوت ہے، تصور کی قوت ہے، دو چیزوں کے درمیان حق اور باطل یا کسی دو چیزوں کے درمیان فرق کرنے کی قوت ہے، جتنی قوتیں انسان کے اندر رکھی ہیں ان ساروں کی قسم فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہاں شروع سے لے کر یہاں تک 7 قسم کی قسمیں اٹھائی گئی ہیں، 7 قسمیں۔ ان 7 قسموں کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے نفس کو یعنی انسان کو اس کا فجور اور اس کا تقوی الہام کیا ہے۔ الہام کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتی ہے وحی اور ایک ہوتا ہے الہام۔ وحی اللہ رب العزت کے حکم سے ہوتی ہے، اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں اور اللہ رب العزت کی طرف سے ہی آتی ہے، اپنے برگزیدہ چنے ہوئے پیغمبر کی طرف آتی ہے۔ کبھی خود اللہ رب العزت اپنے آواز میں، کبھی اپنے فرشتے کے ذریعے سے، اور کبھی دل میں خیال ڈال کر کرتے ہیں، وہ بھی وحی ہوتی ہے۔ اور الہام اللہ رب العزت بھی کرتے ہیں اور فرشتہ بھی کرتا ہے اور شیطان بھی کرتا ہے الہام، یہ بھی دل میں ایک خیال ڈالا جاتا ہے۔ ان للملک لمہ وان للشیطان لمہ، شیطان بھی خیال ڈال سکتا ہے اور فرشتہ بھی خیال ڈال سکتا ہے۔ تو جو انسان کے دل و دماغ میں جو خیالات آتے ہیں وہ پیر کی شکل میں آتے ہیں، دو خیال آتے ہیں، جوڑی کی شکل میں آتے ہیں، اور اس میں سے ایک خیال درست ہوتا ہے اور ایک غلط ہوتا ہے۔ نیکی کا خیال بھی ایک وقت میں آتا ہے اور اسی کے ساتھ برائی کا خیال بھی آتا ہے۔ کسی بندے سے انتقام لینا ہے، اس کا خیال بھی آ رہا ہے، اور معاف کر دینا ہے، اس کا خیال بھی آ رہا ہے۔ صدقہ کرنا ہے، اس کا خیال بھی آ رہا ہے، یہ چھوڑو رہنے دو، اس کا خیال بھی آ رہا ہے۔ دونوں خیال ایک ساتھ آ رہے ہوتے ہیں، اور جس وقت خیال آ رہا ہوتا ہے اگر اسی وقت نیک کام کر لیا جائے تو ہو جاتا ہے، اور اگر اس کو ڈیلے کر دیا جائے تو یہ انسان کی سستی ہے، کاہلی ہے، پھر دوبارہ فرشتہ دوبارہ اس چیز کا خیال لائے یا نہ لائے، یا نفس میں اس کا خیال آئے یا نہ آئے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ رب العزت ان ساری چیزوں کی قسمیں کھا کر، یعنی ان ساری چیزوں کے کام کرتے وقت روزانہ ان کو حکم ہوتا ہے۔ سورج طلوع ہونے سے پہلے اللہ رب العزت کا حکم لے کر طلوع ہوتا ہے، چاند پیچھے چلتے وقت اللہ رب العزت کا حکم لے کر پیچھے چلتا ہے، دن چمکتے وقت اللہ رب العزت کا حکم لے کر چمکتا ہے، رات اندھیری ہوتے وقت اللہ کا حکم لے کر اندھیرا کرتی ہے۔ آسمان اور آسمان میں جو کچھ بنا ہوا ہے اس سب نے اللہ رب العزت کا حکم لے کر بنا ہے، خود سے نہیں بنے۔ زمین میں جو کچھ بھی ہے یہ سب کچھ اللہ رب العزت کے حکم کے بعد بنی ہے۔ نفس میں جو کچھ صلاحیتیں ہیں یہ ساری کی ساری اللہ رب العزت کے کرنے اور حکم کے بعد بنی ہیں۔ تو آپ کے اندر جو خیال آتا ہے وہ بھی اللہ کے حکم کے بعد آتا ہے۔ اللہ رب العزت حکم دیتے ہیں، فرشتہ الہام ڈالتا ہے، خیال ڈالتا ہے، اور فوراً پھر ساتھ کھڑا شیطان بھی اپنا خیال ڈالتا ہے تاکہ اس کو اس نیکی سے روک سکے۔ اب یہ انسان کی چوائس ہوتی ہے کہ وہ اس میں سے کس کو اپنی زندگی کا حصہ بناتا ہے، اپنے اعمال نامے میں لکھواتا ہے، اور کس موقع کو وہ اویل کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نیکی کے مواقع حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔